بیان کیا، ساتھ ساتھ اپنا پرانا مطالبہ بھی دہرایا۔ آج کا یہ پروگرام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات کے دن ہے۔ اس پروگرام پورے ملک میں آج پورا بلوچستان کے ایک ضلع میں آج پروگرام ہو چکا ہے الحمدللہ۔ میں کوئٹہ کے صدر مولانا عبدالرحیم ساجد صاحب، قاری ایوب صاحب، ان کے سارے ٹیم کو بشمول آپ کے سب کو سلام پیش بھی کرتا ہوں، دعا گو آپ سب کے لیے، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ دوستوں کو۔ اور انشاءاللہ پورا ملک میں کسی کو یہ نصیب نہیں ملتا ہے، اگر ملتا ہے تو آپ کو ملتا ہے۔ ہمارے 30-40 سال کا مطالبہ کہ سیدنا صدیق اکبر جو پہلا خلیفہ ہے، پہلا مسلمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا ہم سفر ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ہم سفر، قبر میں ہم سفر، آخرت میں ہم سفر، جنت میں ہم سفر، حشر میں بھی ہم سفر۔ ہم اس عظیم ہستی کے یوم وفات پہ صوبہ حکومت وفاقی حکومت سے پورے ملک میں آج پورا سنی قوم نکلا ہے، مطالبہ کر رہا ہے، چھٹی کرو، نہیں کرو گے تو ہم ہی چوک چوک پہ روڈ پہ صدیق کی صداقت کو سلام بھی پیش کریں گے، صدیق کے ڈھنٹے نارے دھوکے والوں کا علاج بھی بتائیں گے، رات بھی کریں گے۔ صدیق ہے، صدیق کی صداقت سے پیغمبر کا نبوت ثابت ہوگا، صدیق یہی نہ نبی رہے گا، نہ قرآن رہے گا، نہ اللہ کے توحید رہے گا۔ صدیق وہ پہلا مومن مسلمان ہے، نبی کا نبوت کو مانا، اللہ کے دین، اسلام، قرآن سب کچھ آسان کر کے اپنا سب کچھ لگا کے امتی کو اللہ کے پیغمبر کے لائے ہوئے دین پہنچایا۔ امت پہ ملک خدا داد پاکستان کے حق ہے کہ وہ 22 جمادی الثانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات پر چھٹی کرے۔ یکم محرم فاروق اعظم کی شہادت کا دن ہے، چھٹی کرے۔ 21 رمضان مبارک سیدنا علی کی شہادت کا دن ہے، چھٹی کرے۔ اور 18 ذوالحج سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، چھٹی کرے۔ انشاءاللہ یہ مطالبہ لے کے 40 سال پورا زندگی مطالبہ کرتے کرتے عثمانی کی طرح چھیرا گولیوں سے چلی کر کے دنیا سے جائیں گے، یا حکمرانوں سے چھٹی لے کے دم لے گے۔ اس کے لیے محنت کرو گے، تیاری کرو گے، بیدار ہو جاؤ گے، انشاءاللہ العزیز کامیابی تمہارے قدموں میں۔ انشاءاللہ العزیز دنیا میں صدیق کے صداقت کے لیے قدم اٹھاؤ گے، آخرت والا منزل میں انشاءاللہ اللہ کے سامنے حشر کے میدان میں صدیق تمہارا سفارش کرے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ تیاری کرو گے۔ جہاں مجھ سے قبل میرے مرکزی ذمہ دار نے حکومت کی توجہ پارا چھنار کی طرف کی، ملک میں جہاں بھی کوئی دہشت گردی ہو، ہم نے ہمیشہ دہشت گردی کی مذمت کی ہے، ہم نے ہمیشہ دہشت گردی کی مخالفت کی ہے۔ اس ملک میں کوئی جماعت اگر دہشت گردی سے متاثر ہے، وہ میرا اور آپ کا
قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، لیکن حکمرانوں پارا چھنار میں وہ کون سی طاقت ہے جنہوں نے ملک خدا داد کے اس مقدس پرچم کو اتارا، ان کی توہین کی، ملک کی عظیم اداروں پہ قبضہ کیا، جس ملک کی لیے اس زمین پر مسلمانوں نے خون دے کر ملک خدا داد پاکستان کو حاصل کیا، جس کے لیے میرے اکابر نے قربانی دے کر پاکستان کی اس عزیز پرچم کو بلند کیا، وہ دہشت گرد کون تھے جنہوں نے خرم اور پارا چھنار میں ملک خدا داد اس عزیز پرچم کو دھارا، ان کی توہین کی، ملک کے سیکورٹی اداروں کے مورچوں پہ قبضہ کیا، وہ کون تھے؟ وہ بدماش کون تھے؟ سنی ماؤں کی عزت ہوتی، وہ کون تھے جو معصوم سنی عوام کے بچوں کو، علماء کو، عوام کو، تاجروں کو، دکانداروں کو توڑ کر شہید ہے وہ دیکھ لائے گا کہاں سے انہیں سپورٹ ہے۔ یقیناً وہاں سے سرکاری رپورٹ کے مطابق جتنی اسلام ملی ہے وہ سب ایرانی اسلام ہے، جو آج وہاں مورچہ بچ ہے وہ ایرانی اسلام کے ساتھ مورچہ بچ ہے۔ ہماری مطالبہ ہے کرو آپریشن، پہلا عوام آل سنت سے ابتدا کرا، ہم رضاکارانہ طور پر انشاءاللہ پیش ہوں گے، ہمارے گھروں سے قرآن ملے گا یا حدیث ملے گا، باقی ان کے گھروں سے تو ہم پارا چھنار خرم میں ہونے والے زیادتیوں کی مذمت بھی کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، وہاں عوام آل